صوفی باصفا حافظ قاری اقبال صاحب قبلہ و دیگر علماء حضرات، مردان شیمہ اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المعین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ وآسن منک لم ترقت عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقا، بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ، مہما محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ، مشکلات بے عدد دارین ماں، المدد یا غوث اعظم پیر ماں۔ کنز الکرامت جبل الاستقامت، آیات من آیات اللہ، معجزۃ من معجزۃ رسول اللہ، مجدد اسلام والمسلمین، حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان ہم سنیوں کی جان، ارشاد فرماتے ہیں، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ۔ اور ڈاکٹر اقبال نے یوں کہا، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ رہے گی داستانوں میں، بے شک۔ متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو پھر مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ دوستان محترم، کچھ لوگ نئی نئی آیتیں اور نئی نئی حدیثیں پڑھ کے ہماری قوم میں فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں آپس میں تقسیم کرنے اور بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ انہی لوگوں کی نشاندہی میں اپنی تقریر میں قرآن و حدیث کی روشنی سے کرنا چاہوں گا کہ 14 صدیاں پہلے مصطفیٰ جان رحمت جو عقیدہ ہمیں دے کر کے گئے تھے، اگر اسی عقیدے کو ہم سبھی لوگ مان لیں تو یہ روز روز کی لڑائیاں، یہ جھگڑے کے فتنے انشاءاللہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ دوستان محترم، دل تھام کے بیٹھیے، انشاءاللہ تعالیٰ پوری گفتگو آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کے روشنی میں ہوگی۔ میرے بعد آپ کو بہترین خطیب، عالمی شہرت یافتہ خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ مکرانہ و نور المشائخ حضرت علامہ مولانا سید محمد نور میاں صاحب قبلہ جودھ پور کی بہترین تقریر آپ کو سننی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ماحول بنانے کے لیے میں حاضر آیا ہوں۔ آئیے جھوم کر ہم اور آپ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا
वत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी जानिब वसीला तलाश करो, वसीला ढूंढो। क्या मतलब ये है, पता ये चला कुरान करीम की इस आयत से कि आज अगर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान वसीले को मानता है, अपनी दुआओं में वसीले के जरिए से, नबी के वसीले के जरिए से, मुस्तफ़ा के वसीले के जरिए से या किसी अल्लाह के वली के वसीले से दुआ मांगता है, ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसका हुक्म खुद कुरान मजीद दे रहा है। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और अल्लाह की जानिब वसीला तलाश करो। कुरान अजीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ऐ ईमान वालो, मदद मांगो नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से। अब मुझे बताओ, नमाज कौन सी खुदा है, सब्र कौन सी खुदा है? पता चला कि गैरुल्लाह के जरिए से मदद मांगना ये कोई शिर्क वाली बात नहीं है, बल्कि कुरान के हुक्म के मुताबिक है। अब कुछ लोगों ने इसको यूं समझा कि सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगो तो इसका मतलब ये है कि किसी वली और नबी का वसीला मत पेश करो, बल्कि आमाल का वसीला पेश करो, नमाज का वसीला पेश करो, रोजे हज व ज़कात सदकात व खैरात का वसीला पेश करो। कुछ लोगों ने यूं समझा। अहले सुन्नत के उलमा जवाब देते हैं, मुझे बताइए, नमाज पढ़ी, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं, रोजा मैंने रखा, पता नहीं कबूल हुई कि नहीं, मैंने हज किया, मालूम नहीं कबूल हुई कि नहीं, इन आमाल को तो हमने बजा लाया, इसका वसीला भी ले सकते हैं क्योंकि ये आमाल है, नेक आमाल है, नेक काम है, लेकिन पता नहीं कबूल हुई कि नहीं। लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह ऐसी बारगाह है कि मुस्तफ़ा की बारगाह ऐसी बारगाह है कि सिर्फ कबूल ही नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा का जो वसीला पेश करता है वो भी मकबूल हो जाता है, वो भी मकबूल हो जाता है। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, अब आइए आप हदीस शरीफ समाप्त कीजिए। बुखारी शरीफ है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर 139 है, बाब है बाबुल इस्तिस्का। अन अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला काना इज़ा तस्तस्का बिल अब्बास बिल अब्दुल मुत्तलिब अन उमर इब्न ख़त्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला या अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फतस्क़ीना व इन्ना नतवस्सलु अलैका बिअम्मि नबिय्यिना फस्क़ीना क़ाला फयस्क़ून। बुखारी शरीफ की हदीस है। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा जाने रहमत का इस दुनिया से जाना हुआ, इंतकाल हो गया, मुस्तफ़ा के जाने के बाद अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म की जब हुकूमत आई, जब आपकी खिलाफत आई, तो फारूक आज़म के ज़माने में सख्त कहत पड़ा, सख्त मुसीबत में लोग पड़ गए, कहत साली छा गई। फारूक आज़म की बारगाह में लोग आए कि ऐ फारूक आज़म, ऐ उमर फारूक, ऐ अमीरुल मोमिनीन, कहत छाया हुआ है, मुसलमानों के लिए कुछ कीजिए। सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु तमाम सहाबा को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद नबी के चचा हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को एक कुर्सी पे बिठाते हैं, इज्जत की जगह पे बिठाते हैं, और बिठाने के बाद सैयदना उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु जो अशरे मुबश्शरा के सहाबी हैं, कौन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु कि वो सोचा करते थे कि अगर ये हुक्म नाजिल होता तो कितना अच्छा होता, वो सोचा करते थे, राय दिया करते थे, और कुरान की आयत बिल्कुल उमर के राय के मुताबिक नाजिल हुआ करती थी। वो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जिसके बारे में मुस्तफ़ा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया था, उमर तेरे रास्ते से शैतान भागता है, तू जिस रास्ते से चलता है शैतान उस रास्ते के करीब भी नहीं भटकता है। वो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इनके बारे में कुरान कहता है, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी है और वो अल्लाह से राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु को इज्जत की जगह पे बिठा करके उमर फारूक दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह, हम तेरी बारगाह में पहले मुस्तफ़ा का वसीला पेश करते थे तो हम पे बारिश नाजिल होती थी, रहमतों का नुज़ूल होता था। ऐ मेरे अल्लाह, हम
ہم تیری بارگاہ میں نبی کے چچا حضرت عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ اے میرے مولا، عبداللہ ابن عباس کے وسیلے سے ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرما دے، ابر بارہ کا نزول فرما دے۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ عمر فاروق حضرت عباس کی دعا لے کر کے، حضرت عباس کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگتے تھے، ادھر دعا کر کے ہاتھ نیچے بھی نہیں کرتے تھے کہ رحمتوں کی بارش شروع ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو جاتا تھا۔ اب مجھے بتائیے مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، ایک چیز اپنے دماغ میں نوٹ کیجئے گا، اللہ فرماتا ہے نحن اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب الدعوات داعی اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ رب تعالیٰ کو آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے پکارو، رب تعالیٰ آپ کی آواز کو سنتا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کی آواز کو سننے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے، ارے وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے۔ تم دل میں جو سوچ رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، تم کیا کرنے والے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، تم نے کیا کیا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ کوئی آدمی اگر بغیر وسیلہ لیے اللہ سے دعا کرے تو یہ بھی جائز ہے، یہ بھی اچھا کام ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا کرنا جائز ہے، ناجائز ہے۔ بغیر وسیلے کے بھی آدمی دعا کر سکتا ہے، بنا وسیلے کے بھی آدمی دعا کرے تو یہ بھی شریعت کے مطابق ہے۔ لیکن کوئی اگر کسی اللہ کے نیک بندے کا وسیلہ لے کے دعا کرے، مصطفیٰ پیارے کا وسیلہ لے کے دعا کرے، عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ لے کے دعا کرے، نبی کی آل کا وسیلہ لے کے دعا کرے تو یہ ناجائز نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے شریعت کے مطابق، مصطفیٰ جان رحمت کے شریعت کے مطابق، بخاری شریف کے حدیث کے مطابق یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، مصطفیٰ کے جانثاروں کی سنت ہے۔ اب مجھے بتائیے، اب یہاں پر ایک بحث یہ چل پڑی کہ حضرت عمر فاروق نے عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ پیش کیا، نبی کا وسیلہ پیش نہیں کیا، تو اس سے پتہ چلا کہ زندوں کا وسیلہ تو لے سکتے ہیں، مردوں کا وسیلہ نہیں لے سکتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے آپ بتائیے عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ کیوں لیا گیا؟ اس جگہ تو خود سیدنا فاروق اعظم موجود تھے، وہ دعا کر دیتے تو کافی تھا، کیونکہ وہ بھی تو صحابی رسول تھے، وہ بھی تو امیر المومنین تھے، عشرہ مبشرہ کے صحابی تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے جانثار یار تھے، اگر وہ دعا کر دیتے تب بھی کافی تھا۔ لیکن عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ کیوں لیا گیا؟ عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ اس لیے پیش کیا گیا کہ عبداللہ ابن عباس کوئی عام صحابی نہیں تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے چچا تھے، مصطفیٰ کے خاندان سے تھے، پیارے نبی کے خاندان سے تھے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ صدیاں پہلے مصطفیٰ کے خاندان کا وسیلہ لینا عمر کے نزدیک جائز تھا۔ آج بھی اگر کوئی مصطفیٰ کے آل کا وسیلہ لے تو عمر کے مطابق آج بھی جائز ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ اس لیے لیا گیا تھا کہ وہ نبی کی خاندان سے ہیں، مصطفیٰ سے ان کو نسبت ہے، تو عبداللہ ابن عباس کا وسیلہ لینا گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ لینا ہے، پیارے پیغمبر کا وسیلہ لینا ہے۔ تو پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ وسیلہ کوئی شرک و کفر نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے عین سنت کے مطابق ہے۔ اب آئیے، ہم سنی علماء بیان کیا کرتے ہیں کہ وسیلے کی شروعات تو حضرت آدم سے ہوئی ہے، بے شک آدم کی توبہ قبول ہوئی تو مصطفیٰ کے وسیلے سے لوگ جو ہیں بڑے بڑے نام بڑا چڑھا کر کے اپنے آپ کو شیخ کہلاتے ہیں اور اسٹیجوں پہ آ کر کے غلط سلط باتیں جھوٹ بول کے چلے جاتے ہیں اور یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں جو حدیثیں ان کے مذہب کے مطابق نہیں ہوتی ہے، ان حدیثوں کو موضوع کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح حدیث سناتا ہوں، صحیح حدیث، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مستدرک امام حاکم جلد اول صفحہ نمبر 69،
ایک شیخ صاحب آئے، انہوں نے اس حدیث کو موضوع کہہ کے چلا گیا. یہ حدیث موضوع نہیں ہے، بلکہ 25 سے زیادہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح حدیث کہا ہے. صحیح حدیث کہا ہے. امام جلال الدین سیوطی، امام تاج الدین سبوکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اور مستدرک للحاکم کے مصنف نے یہ کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بخاری اور مسلم کے شرط پر. بے شک یعنی اعلیٰ درجے کی صحیح کون سی حدیث ہے. اور مستدرک الحاکم کے اندر ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 69 ہے، اور کتاب ہے کتاب التاریخ، اور باب کیا باندھا ہے؟ باب استغفار آدم بحق محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یعنی ہمارے علماء سمجھ گئے، آپ سمجھیے چیپٹر جو باندھا ہے، چیپٹر کیا ہے؟ یہ باب ہے آدم کی توبہ کا بیان مصطفیٰ کے وسیلے سے. سبحان اللہ بے شک بے شک یہ باب ہے آدم کی توبہ کا بیان مصطفیٰ کے وسیلے سے. باب استغفار آدم بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب موجود ہے مستدرک للحاکم کے اندر، اور انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. جو اس حدیث کو صحیح ثابت کر دے گا اس کو 1 لاکھ روپے کا انعام اس اسٹیج سے دیا جائے گا. اور اس حدیث کے الفاظ سنیے. حدیث کے الفاظ ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال ان عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال لما اقترف آدم الخطیۃ قال یا اللہ اللهم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقال اللہ عز وجل یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقه قال یا آدم آدم لما خلقتنی بیدیک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمتنی ان اللہ احب الخلق الیک. قال اللہ عز وجل صدقت یا آدم انی احب الخلق الی ولولا محمد لما خلقتک. کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجتہادی خطا ہوئی. ہم اس کو خطا نہیں کہیں گے، اجتہادی خطا. ارے گناہوں کے نتیجے میں تو مشکلیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں. یہ کیسی خطائے آدم ہے کہ تم ہوئے، ہم ہوئے، کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے. یہ کیسی خطائے آدم ہے. فرماتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی وہ روتے رہے، چیختے رہے، چلاتے رہے، گریہ بوزاری کرتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 300 سال تک روئے، بعض روایتوں کے اندر اور زیادہ ہے. آخرکار قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات ڈال دیے. کون سے کلمات؟ کہ اتنا رویا، اتنی معافی مانگی، معافی نہیں مل رہی ہے، اب کیا کرتا ہوں؟ محمد مصطفیٰ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. سیدنا حضرت آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں اے اللہ مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے سے میری خطا معاف کر دے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا ہے، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا ہے. تو آدم علیہ السلام بولے اے میرے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا، میرے اندر روح پھونکی، تو میں نے آنکھوں کو کھولا تو میں نے کیا دیکھا؟ عرش کے پائے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش
کے پائے پہ لکھا ہے اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام۔ اے میرے اللہ، میں یہیں سے جان گیا جس شخصیت کا، جس ہستی کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا ہے وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ میں سمجھ گیا ساری دنیا میں، ساری مخلوق میں تجھے یہ ہستی، یہ شخصیت سب سے زیادہ محبوب ہے، بے شک سب سے زیادہ پیارا ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں جان گیا، بس میں نے اس کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ کہتا ہے صدقت یا آدم، اے آدم تو نے سچ کہا، اے آدم تو نے سچ کہا، اور اے آدم تو نے محمد کے وسیلے سے دعا مانگی ہے تو جا آدم، تیری دعا بھی قبول ہو گئی، تیری توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اور اے آدم سننا، محمد مجھے اتنا پیارا ہے، مصطفیٰ مجھے اتنا پیارا ہے، اے آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بولے بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کرنا ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرنا رب کی بارگاہ میں یہ آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب کوئی سنی صحیح العقیدہ مسلمان اگر اپنی دعاؤں میں مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کر رہا ہے تو گویا کہ وہ کوئی شرک نہیں کر رہا ہے، کوئی کفر نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنے باپ آدم کی سنت ادا کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بے شک۔ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کرنا حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں؟ آئیے حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، ترمذی شریف ہے، کتاب الدعا ہے، باب الدعاء طیب ہے، جلد 5 ہے، صفحہ نمبر 461 ہے، ابن ماجہ شریف ہے، کتاب الحاجت ہے، باب الدعاء الحاجہ ہے، جلد اول ہے، صفحہ نمبر 541 ہے۔ یہ حدیث شریف مسلم شریف کے اندر بھی ہے، اور یہ حدیث شریف مستدرک الحاکم کے اندر بھی ہے، معجم کبیر کے اندر بھی ہے، اور 25 سے زیادہ محدثین نے اس حدیث شریف کو بالکل صحیح اور صحیح کہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، حدیث کے الفاظ سنیے۔ عن عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ قال آتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعرابی فقال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادعونی فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان شئت دعوت وان شئت اخرت لك وهي خیر۔ قال یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادعونی ان يعافني فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك بمحمد النبي الرحمه يا محمد اني قد توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفه فيا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ روایت ستہ کی حدیث شریف ہے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی سبحان، تھوڑا اسٹیج والے ساتھ دیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ ارشاد ارشاد۔ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی،
मजलिस सजी हुई थी और सहाबाए किराम जब मुस्तफा की बारगाह में बैठते थे, हदीस के अल्फाज है कअन्नहुमा अला रुऊसिहिम तैर, मुस्तफा के सहाबा इतने अदब से हुजूर की बारगाह में बैठते थे गोया कि परिंदा आकर के अपना घोंसला बना ले तब भी वो अपने सरों को नहीं हिलाया करते थे। उस्मान बिन हुनैफ कहते हैं कि सहाबाए किराम की मजलिस लगी हुई थी, हुजूर बैठे हुए थे, इतने में एक एराबी आया, एक शख्स आया, कहा या रसूल अल्लाह मैं आंखों से माजूर हूँ, देख नहीं पाता हूँ, मेरी आंखों की बीनाई चली गई है, ऐ मुस्तफा मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए ताकि मेरे आंखों की बीनाई वापस आ जाए। कह दीजिए सुभान अल्लाह, वाह वाह, बेशक ताकि आंखों की बीनाई वापस आ जाए। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया इन शिअता अख्तरतु लका व हुवा खैरुन, अगर तू चाहे तो तुम्हारी आखिरत की भलाई चाहो, ये तेरे लिए बेहतर है, और अगर तू चाहे तो फिर तेरी आंखों की बीनाई के लिए दुआ करो। उन्होंने अर्जी लगाई या रसूल अल्लाह दुआ फरमा दीजिए कि मेरे आंखों की बीनाई वापस आ जाए। तो मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया फअमरहु अन यतवस्सा फयुहसिना वज़ूअहु व युसल्ली रकअतैन व यदउ बिहाज़ा दुआ। मुस्तफा जाने रहमत ने हुक्म दिया ऐ सहाबी एक काम करो, अच्छी तरीके से वज़ू करो, बेशक बेशक बेहतरीन तरीके से वज़ू करो, और वज़ू करने के बाद 2 रकअत नमाज पढ़ो, 2 रकअत नमाज पढ़ो, और 2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। क्या दुआ करो? ये दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, व इन्नी अतवज्जहु इलैका, और ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मतवज्जो होता हूँ, तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी बारगाह में मतवज्जो होता हूँ। व इन्नी असअलुका बेनबीय्यिर रहमा, और ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मोहम्मद मुस्तफा का वसीला पेश करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, वसीले मुस्तफा, नारे तकबीर। तेरी बारगाह में मोहम्मद मुस्तफा का वसीला पेश करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह मुस्तफा जाने रहमत की सिफारिश, मुस्तफा जाने रहमत की शफाअत मेरे हक में कबूल फरमा, और मेरी आंखों की बीनाई वापस लौटा दे। हुजूर के हुक्म के मुताबिक वो एराबी उन्होंने अच्छी तरीके से वजू की, वजू करने के बाद उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने अपने हाथों को उठाए और जो दुआ उन्होंने उन्हें मुस्तफा जाने रहमत ने सिखाई थी वही दुआ उन्होंने रब की बारगाह में मांगी। ऐ मेरे अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ और तेरी बारगाह में मतवज्जो होता हूँ, और ऐ मेरे अल्लाह मैं तेरी बारगाह में मोहम्मद मुस्तफा का वसीला पेश करता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह मोहम्मद मुस्तफा की सिफारिश और शफाअत मेरे हक में कबूल फरमा, और मेरे आंखों की बीनाई अभी वापस लौटा दे, वापस कर दे। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मुस्तफा के तालीम के मुताबिक, मुस्तफा के हुक्म के मुताबिक उस सहाबी रसूल ने अभी दुआ मांगी ही थी, मुस्तफा का वसीला अभी पेश किया ही था, इतने में क्या हुआ अभी उन्होंने अपने हाथ दुआ से नीचे भी नहीं किए थे कि उनके आंखों की बीनाई वापस आ गई, आंखों की रोशनी वापस आ गई। पता ये चला, मालूम ये हुआ कि मुस्तफा का वसीला पेश करना शिर्क नहीं है बल्कि मुस्तफा की सुन्नत है, मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। मेरे दोस्तों और मेरे साथियों, यहाँ से ये भी पता चला कि वो सहाबी जब नमाज पढ़ने के लिए गए तो मस्जिद में गए, अब मुस्तफा दूर है और वो सहाबी अलग जगह है, मस्जिद में है, मुस्तफा जाने रहमत मजलिस में बैठे हुए हैं। अब वहां जाकर के कह रहे हैं, मुस्तफा जाने रहमत को सिफारिश के लिए पुकार रहे हैं, या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, और दूर से मुस्तफा का वसीला पेश कर रहे हैं। पता ये चला
کہ دور سے بھی مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرنا شرک نہیں ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا کوئی شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ بالکل مصطفیٰ جان رحمت کی سنت سے ثابت ہے۔ مسلم شریف کھول کے دیکھیے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 414 ہے، حدیث کے الفاظ ہے فَصَعِدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغِلْمَانُ وَالْخِدَمُ بِالطُّرُقِ يَنَادُونَ یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہجرت کی رات جب مصطفیٰ جان رحمت مکہ شریف سے مدینہ شریف میں داخل ہوئے، حضرت برا فرماتے ہیں عورتیں اور بچے آپس میں گھل مل گئے، کچھ لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، کچھ لوگ آگے ہو گئے، کچھ لوگ پیچھے ہو گئے۔ صحابہ تو یوں کہہ رہے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ یوں کہہ رہے تھے سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے سہاروں کا آقا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کہ عورتیں اور بچے اور غلام آگے پیچھے ہو گئے، کچھ لوگ آگے ہو گئے، کچھ لوگ پیچھے ہو گئے، اور وہ ان لوگوں کی زبان میں کیا نعرہ تھا، کیا نعرہ تھا، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول اللہ، یعنی آگے والے پیچھے والے سب یہی نعرہ لگا رہے تھے، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ دور سے ہو یا قریب سے، آسمان سے ہو یا زمین سے، اس پار سے اس پار ہو یا سات سمندر پار سے، چاہے لاڈنو کی سرزمین سے ہو، چاہے ناگور کی دھرتی سے، ہندوستان کے کونے سے ہو یا عرب کی گلیوں سے، مصطفیٰ جان رحمت کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا کوئی شرک و بدعت والی بات نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کے جانثار صحابہ کی سنت ہے، مصطفیٰ کے دیوانوں کی سنت ہے۔ اب مجھے یہ کہہ لینے دو یا رسول اللہ کے نعرے سے جن کو پیار ہے، یا رسول اللہ کے نعرے سے جن کو پیار ہے، ارے جو لگائے یہ نعرہ ان کا بیڑا پار ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرے تکبیر، نعرے حیدری۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دیوانوں، مدارک شریف کھول کر کے دیکھیے، تفسیر ابن کثیر کھول کے دیکھیے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 419 ہے، مدارک شریف کے اندر ہے، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، مغنی القدامہ شریف کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے۔ حدثنا ابو الجوزہ اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کانا قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا فشکوا الى عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انظروا الى قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجعلوا من حقیبا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف قال فافعلوا فمطرنا مطرا كثيرا حتى سمرت الابل وتفتقت من الشحم فسمي عام الفتق۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب بہت خوب۔ حضرت ابو الجوزہ اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت کا وصال ہو گیا، جی جب پیارے آقا کا وصال ہو گیا، پیارے آقا دنیا سے چلے گئے، تو ایک زمانہ ایسا آیا کہ مدینہ شریف میں لوگ پانی کے لیے ترس رہے تھے، قحط سالی چھا چکی تھی، لوگ پریشان تھے، پریشانی کے عالم میں لوگ سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیے، عرضی لگائی، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، لوگ قحط سالی سے پریشان ہیں، لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، مدینہ شریف میں پانی کا انتظام نہیں ہے، یا تو انتظام فرما دیجئے یا تو کوئی تجویز عنایت
عنایت فرما دیجئے. حدیث کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہیں اے صحابیوں ایک کام کرو مصطفیٰ جان رحمت کی قبر انور کے پاس جو گنبد ہے اس کے سوراخ کر دو. فجعلوا منها كبا الى السماء حتى لا يكون بينه وبين السماء سقف. گنبد خضرا میں سوراخ کر دو اور اس چھت کو کھول دو کہ آسمان میں اور نبی کے قبر کے بیچ میں کوئی پردہ کوئی دیوار حائل کوئی حجاب حائل نہ رہے بلکہ قبر انور سے سیدھا آسمان دکھائی دے. صحابی کہتے ہیں جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم دیا کہ قبر انور کے سامنے کی جو دیوار ہے اسے کھول دیا جائے آسمان اور قبر کے بیچ میں کوئی پردہ نہ رہے کوئی حجاب نہ رہے. صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا جیسا عائشہ صدیقہ نے بتایا ہم نے ویسا ہی کیا. فرماتے ہیں ابھی ہم نے اس چھت کو کھولا تھا اتنے میں کیا ہوا کہ بادل گرجنے لگے بادل برسنے لگے اتنی بارش ہوئی اتنی ہریالی آئی اتنی خوشحالی آئی کہ اونٹوں کی چربیاں بڑھ گئی خوشحالی بڑھ گئی ہریالی بڑھ گئی اور چربیوں کی کثرت کی وجہ سے فسمیہ عام الفتق ہم نے اس سال کا نام ہی چربیوں والا سال رکھ دیا. کے دیوانوں پتہ یہ چلا معلوم یہ ہوا کہ ارے لوگ مصطفیٰ جان رحمت کے وسیلے کی بات کرتے ہیں. ابھی تجھے مصطفیٰ کا وسیلہ سمجھ میں نہیں آیا. عائشہ صدیقہ تو مصطفیٰ کے قبر کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش عائشہ صدیقہ تو مصطفیٰ کے قبر کا وسیلہ پیش کرتی ہے. مجھے بتائیے چھت کو کیوں کھولا گیا سوراخ کیوں کھولا گیا یہی نا تاکہ مصطفیٰ کے قبر کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اور یہ عرضی لگا دی جائے اے مصطفیٰ آپ کی امت ہے آپ کا رب ہے آپ کی امت پریشان ہے آپ جانے آپ کا کام جانے. ادھر عرضی لگائی ادھر بارش برسنے لگی. پتہ یہ چلا معلوم یہ ہوا کہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کا وسیلہ پیش کرنا ہی سنت نہیں مصطفیٰ کے قبر کا وسیلہ پیش کرنا بھی صحابہ کی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ اس کا وسیلہ پیش صحابہ کی سنت ہے. حدیث شریف کھول کے تفسیر ابن کثیر ہے اسی تفسیر ابن کثیر ہے مغنی القدامہ حنبلی ہے مدارج شریف کے اندر ہے. حدیث کے الفاظ عن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جلس قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجاء اعرابی فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت الله أن يقولوا ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا رسول الله قد جئتك مستغفرا بذنبي يا رسول الله قد جئتك مستغفرا لذنبي مستغيثا بك إلى ربك ثم أنشد الأعرابي أن يقولوا يا طاب من طيبهن القاء والعقم سبحان اللہ سبحان اللہ یا خیر من دفنت بالقاء اعظمه سبحان نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف والجود والكرم. ثم جعل اعرابي ثم قال عقبة رضي الله تعالى عنه فغلبتني عيني فرأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم يقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فبشره الاعرابي ان الله تعالى قد غفر لك. سبحان اللہ سبحان اللہ بہت ماشاء اللہ. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مصطفیٰ جان رحمت کے روضے پہ بیٹھا ہوا تھا. بے شک مصطفیٰ جان رحمت کے مزار پہ مصطفیٰ جان رحمت کے قبر انور کے قریب میں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کیا دیکھا کہ ایک اعرابی آیا
اور وہ عرابی مصطفیٰ جان رحمت کے قبر انور کے قریب آ کر کے وہ عرابی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے یہ کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، بے شک بے شک، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ آج جو سنی فجر میں پڑھتے ہیں یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، کبھی پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، کبھی پڑھتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، صاحبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ آج جو ہم سلام پڑھتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمارا انداز نیا ہے، بلکہ لیکن یہ ساری چیزیں مصطفیٰ جان رحمت کے صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ ارے سلام نہ پڑھنے والوں، جب تک تو سلام نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوگی۔ بخاری شریف کھول کے دیکھیے، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کنا نقول کنا صلینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقلنا السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل السلام علی فلاں السلام علی فلاں، فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ هو السلام فاذا قال قعد احدكم فليقل التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین فاذا قلتما اصابت من كل عبد للہ السماء عبد للہ الصالح فی السماء والارض اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ بات بیچ میں آ گئی، بخاری شریف کے اندر کتاب التشہد کے اندر یہ حدیث شریف آپ کو مل جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب التحیات کا حکم نہیں تھا تو ہم لوگ جب نماز پڑھتے تو تشہد میں ہم لوگ کہتے تھے السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو، السلام علی فلاں، فلاں پر سلام ہو، السلام علی جبرائیل، جبرائیل پر سلام ہو، السلام علی میکائیل، میکائیل پر سلام ہو۔ اتنے میں کیا ہوا، فالتفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا ان اللہ هو السلام، ارے اللہ تو خود ہی سلام ہے، اللہ کو کیا سلام کرتے ہو؟ اگر تم کو سلام کرنا ہی ہے تو اس انداز سے کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر تم ایسا کہو گے، اس طرح سے سلام پڑھو گے، اس طرح سے تشہد کہو گے، تو آسمان و زمین کے اندر جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں سب تک تیری آواز پہنچ جائے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، سب تک تیری آواز پہنچ جائے گی۔ مصطفیٰ پیارے میرے، اس سلام کے اندر ایک جملہ آتا ہے السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ امام غزالی احیاء العلوم شریف کے جلد اول صفحہ نمبر 488 کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب آدمی یہاں پہنچے السلام علیکہ یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، تو وہ ادھر ادھر کی نہ سوچے، ادھر ادھر کا خیال نہ لائے، بلکہ کیا کرے وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصُهُ الْكَرِيمُ وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَخْصُهُ الْكَرِيمُ ثُمَّ قُلْ السلام علیکہ یا ایھا النبی۔ فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر کی بات نہ کرے، ادھر ادھر کی بات نہ سوچے، بلکہ جب مصطفیٰ پر سلام کی باری آئے تو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے دل میں حاصل کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نماز میں اگر نبی کی یاد آ جائے تو نماز شرک کی جانب لے جاتی ہے۔ امام غزالی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سلام کرو تو نبی کو اپنے دل میں حاصل کرو،
بے شک مصطفیٰ کی شخصیت کو اپنے دل میں حاضر کرو، پھر کہو اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ چلا معلوم یہ ہوا کہ جو چیز نماز کے اندر جائز ہے وہ چیز نماز کے باہر جائز ہے۔ ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر تو جائز ہو اور نماز کے باہر جو ہے وہ حرام ہو جائے، وہ شرک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے، جنہوں نے نہیں سمجھا انہیں اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صحابی بولے السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ پھر وہ پڑھنے لگا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے میرے مصطفیٰ، میں نے رب کا قرآن سنا ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، اگر تم گناہ کر بیٹھو، تم سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو کیا کرو؟ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری دو۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے گناہوں سے بخشش چاہو، معافی طلب کرو، اور اگر ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت بھی تمہاری سفارش کر دے، مصطفیٰ جان رحمت بھی تمہاری شفاعت کر دے، تو اللہ کو تم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم فرمانے والا مہربان پاؤ گے۔ اے میرے مصطفیٰ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں اور آپ سے سفارش کرنے کی عرضی لگاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ صحابی کہنے لگا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا مجھے بتائیے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ مدینہ گئے ہیں؟ کتنے لوگ مدینہ گئے ہیں؟ سبحان اللہ، کچھ تو ہیں جو گئے ہیں نا، ماشاءاللہ۔ اب ایک بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مدینہ جانے والوں، اب کی بار مدینہ جانا، مصطفیٰ کے روضے پہ دیکھنا تو کہیں پہ لکھا ہوا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ مصطفیٰ کے روضے پہ ارد گرد میں دیکھنا، کہیں پہ لکھا ہوا ہے ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں پہ لکھا ہوا ہے قد جاءکم من اللہ نور، کہیں پہ لکھا ہوا ہے لقد جاءکم رسول۔ یعنی مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں، عظمت میں جو آیتیں نازل ہوئی ہیں مدینے کے دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں، جگہ جگہ لکھے ہوئے ہیں۔ جو لوگ مدینہ گئے ہیں وہ گواہ ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اگر نہیں جانتے دوبارہ جانا تو دیکھنا مصطفیٰ کی شان آج بھی مدینے کے گنبد بیان کر رہے ہیں، مدینے کی دیواریں بیان کر رہی ہے۔ اور الگ بات ہے کہ قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہے یا پھر حدیثیں لکھی ہوئی ہے، لیکن مدینہ جانے والوں جب وہاں جاؤ گے تو اس بار یہ دیکھنا اسی روضے کے قریب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابی بولے یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ، ساری دنیا سے بہترین مخلوق، ساری دنیا سے بہترین مخلوق جس کا جسم اس مٹی کے اندر مدفن ہوا، بے شک بے شک، اس مٹی کے اندر مدفن ہوا۔ اور پھر کہتے ہیں وَطَابَ مِن طِيبِهِنَّ الْقَاءُ وَالْعَقَمُ، اس جسم مبارک سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، خوشبو آ رہی ہے۔ اور پھر وہ صحابی کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، اس قبر انور پر میری جان فدا، جس میں مصطفیٰ آپ آرام فرما ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، آرام فرما ہے۔ العفاف والجود والکرم، آپ تو عظیم سخاوت والے ہیں، کرم فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب جب مدینہ جانا تو یہ الفاظ آج بھی مدینے کے دیواروں پہ لکھے ہوئے ہیں، سبحان اللہ، بڑے خضرا کے سامنے لکھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں انہوں نے یہ عرضی لگائی، مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں نعت پڑھی، اور پڑھنے کے بعد وہ صحابی رسول وہ عربی وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عقبہ کہتے ہیں وہاں سے چلا گیا اور بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی۔ اب جب میں سویا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے خواب میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ارشاد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من رعانی فی المنامی فقد رعانی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ بے شک، حق، واہ واہ واہ، بات
کہتے ہیں کہ میری آنکھ لگ گئی، مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عقبہ، ابھی جو وہ عربی آیا تھا اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا تھا، اس سے جا کر کے ملنا اور اس سے جا کر کے کہنا قد غفر لک، اللہ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ نے تیرے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرنے سے کوئی شرک نہیں ہوتا ہے، کوئی اللہ ناراض نہیں ہوتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کے دیوانوں کے گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے نبی کے پیارے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا، معلوم ہوا کہ اہل سنت کے جو عقائد ہیں الحمدللہ قرآن و حدیث کی روح سے ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ ان عقائد کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور اہل سنت پر شرک اور کفر کے فتوے لگاتے ہیں اور گلیوں محلوں کو جو ہے خراب کرنے کی، مقتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لوگ آ کر کے چلے جاتے ہیں یہ کہہ کر کے نبی تو نور نہیں تھے، یہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا اور روشن کتاب، نور آیا اور روشن کتاب۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ نور ہدایت، ایسا نہیں ہے کہ نبی صرف نور ہدایت ہے، نبی نور ہدایت نہیں، نبی نور مجسم ہے، نبی نور مجسم ہے۔ اور نبی کس انداز سے نور مجسم ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ صبح طیبہ میں وہ بھی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ مصطفیٰ جان رحمت نور ہے، اور کیسے نور ہے؟ یہ قرآن کی آیت ہے نا، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا۔ اب ہمیں کسی شیخ صاحب سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیر نتو خیر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو پوچھتے ہیں ان صحابیوں سے، ان صحابی سے کہ آدمی اپنی عبادتوں کے ذریعے سے غوث تو بن سکتا ہے، قطب تو بن سکتا ہے، لیکن آج کوئی اپنی عبادت کے دم پہ صحابی نہیں بن سکتا۔ بے شک بے شک بے شک، تفسیر ابن عباس کھول کر کے دیکھیے، اسی آیت کے تحت جہاں یہ آیا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اسی آیت کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر عباس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اس آیت میں نور سے مراد فرماتے ہیں قد جاءکم من اللہ نور، اے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو لفظ نور آیا ہے اس سے مراد مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ بے شک بے شک، واہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہدایت کے نور نہیں ہے، ہدایت کے نور تو ہے ہی، لیکن یہ آپ کا معجزہ ہے کہ نور مجسم بن کے تشریف۔ بے شک، حق، واہ، مصطفیٰ کو نور کہنا گستاخی نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ کو بشر کہنا، اپنی جیسا کہنا گستاخی ہے۔ بے شک، اور ہم سنی مصطفیٰ جان رحمت کو ایسا نہیں ہے کہ بشر نہیں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت بشر ہیں لیکن خیر البشر ہیں۔ بے شک، حق، مصطفیٰ خیر البشر ہے اور ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت نور ہے، صرف نور ہدایت نہیں، نور مجسم بھی ہے۔ اور اے مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، ہم نہیں کہتے کہ اس نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے، بلکہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ ماننا ہے کہ اس سے مراد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تفسیر ابن عباس ہی نہیں، تفسیر جلالین کھول کے دیکھو، مدارک کھول کے دیکھو، تفسیر ابن کثیر کھول کر کے دیکھو، آپ
دنیا کی کوئی سی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لو، اس آیت کے تحت آپ کو یہی ملے گا کہ اس آیت میں لفظ نور سے مراد کوئی اور نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ بے شک۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا سایہ تھا، میرے آقا کا سایہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، بے میں شک۔ حدیث سے ثابت کروں گا۔ ہاں ایک چیز اور ہے، ہمارے علماء کرام نے جو مقرن حضرت اپنے بیانوں میں کہتے ہیں کہ گنبد خضرا کا بھی سایہ نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ گنبد خضرا کا سایہ ہوتا ہے، بے شک۔ وہ تو دیوار ہے، وہ تو گنبد ہے۔ گنبد خضرا سے کیا ہوگا؟ گنبد خضرا کا سایہ ہے، بات تو اس چیز پر ہے کہ میرے آقا کا سایہ نہیں تھا۔ بے شک۔ ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا، پھر پاؤں رکھتا امتی کیسے رسول۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ جو عقیدہ ہے نا کہ امتی پاؤں کہاں رکھتے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لما وقع ذل لرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجعلنی انسان قدمہ علی ذل النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی بات چلی تو حضرت عثمان ذوالنورین نے پیارے آقا کی بارگاہ میں عرضی لگائی، اے مصطفیٰ پیارے، اللہ نے آپ کے جسم کا سایہ بننا گوارا نہیں کیا تاکہ کوئی آدمی آپ کے سائے پر پیر نہ رکھ سکے، تو اے مصطفیٰ پیارے، اللہ پاک آپ کے جو نسبت یافتہ ہیں ان کو کیسے بدنام کر سکتا ہے۔ عثمان غنی کا یہ نظریہ تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ نہیں تھا۔ بے شک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اور محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ حکیم ترمذی کے حوالے سے حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مدارک شریف کے جلد نمبر صفحہ 79 کے اندر آپ کو مل جائے گی، ان ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظل ولا شمس ولا قمر۔ مصطفیٰ کے صحابی حضرت ذکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ نہیں تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، پیارے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کا سایہ نہ تو چاند کی چاندنی میں نظر آتا تھا اور نہ ہی سورج کی روشنی میں نظر آتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا کا سایہ نہیں تھا، پیارے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل ولا شمس ولا قمر، لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظل دوعی الا شمس ولا قمر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کا سایہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کا سایہ نہ تو سورج کی دھوپ میں نظر آتا تھا، مصطفیٰ کا سایہ نہ تو چاند کی چاندنی میں نظر آتا تھا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا نور سورج کے نور سے بھی زیادہ روشن تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا نور چاند کے نور سے بھی زیادہ روشن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا، صحابہ کرام کے الفاظ میں پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ مصطفیٰ نور ہیں، مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا، پیارے مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا۔ اور جو یہ کہے کہ مصطفیٰ ہماری طرح ہیں، یقیناً وہ گستاخ ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کو کہ جو صحابی رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی تھے رشتے میں، لیکن کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ہمیشہ یا رسول اللہ کہتے تھے یا نبی اللہ کہتے تھے۔ تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنی جیسا کہیں، اپنے طرح کہیں، اپنے بھائی جیسا کہیں؟ ارے وہ تو مصطفیٰ ہیں، وہ تو نبیوں کے نبی ہیں، ارے وہ تو پیارے نبی خیر الرسول خیر النبی ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا اکرم الاولین وانا اکرم الاخرین لا نبی
یا بعدی وانا خاتم النبیین ولا فقرا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اولین و آخرین میں ہی سب سے بہتر ہوں, میں ہی سب سے افضل ہوں, میں ہی سب سے اعلیٰ ہوں, اور مجھے اس چیز پر کوئی فخر نہیں ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں لواء الحمد کا جھنڈا مجھے دیا جائے گا, شفاعت کا سہرا میرے سر پہ باندھا جائے گا, لیکن مجھے اس پہ کسی چیز پر فخر نہیں ہے, کوئی فخر نہیں ہے. یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے, یہ پیارے آقا کی شان ہے کہ مصطفیٰ تمام نبیوں کے نبی, تمام رسولوں کے رسول, تمام نبیوں کے امام, تمام رسولوں کے امام, تمام نبیوں کے سردار, تمام رسولوں کے سردار. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کی شان, ارے مصطفیٰ جان رحمت کی شان جو ہے, آج جو ہے گوگل پر حدیث تلاش کرنے والے, اسلام 360 پر حدیث تلاش کرنے والے, بخاری کا ایک لائن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھ پائے گا, ہندی میں ترجمہ پڑھنے والے, ان سے مصطفیٰ کی شان کیا پوچھتے ہو؟ ارے ان کی زبان سے تم کیا مصطفیٰ کی شان سننا چاہتے ہو؟ کیا تجھے معلوم نہیں خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں مکے کا رہنے والا ابو جہل اپنے سامنے سے دیکھتا ہے کہ مصطفیٰ اشارہ کرتے ہیں تو چاند کو ٹکڑا ہو جاتا ہے, مصطفیٰ کے حکم سے سورج پلٹ آتا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ کر کے مٹھی میں کنکر کلمہ پڑھتا ہے, لیکن وہ ابو جہل کلمہ نہیں پڑھتا, وہ ابو جہل مصطفیٰ کے دین کو نہیں اپناتا. کہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا آنکھ والا تیری چوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ غور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارے مصطفیٰ کی شان, مصطفیٰ کی عظمت مصطفیٰ کے دیوانے بیان کرتے ہیں, مصطفیٰ کے عاشق بیان کرتے ہیں, مصطفیٰ کے متوالے بیان کرتے ہیں. سنو, مصطفیٰ کے شان سے چڑ, مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت سے چڑ کل کے منافقین مکے میں کیا کرتے تھے, اور آج جب مصطفیٰ کے شان بیان کرتے ہیں تو آج بھی گلیوں اور محلوں میں گھومنے والے منافقین چڑ جاتے ہیں, ان کا پارا گرم ہو جاتا ہے. صدیاں پہلے مکے کے عاشقوں کو مصطفیٰ کی شان سن کے ان کا دل ٹھنڈا ہوتا تھا, صدیاں بعد آج بھی لاڈنوں میں مصطفیٰ کی شان سن کے مصطفیٰ کے دیوانوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے, مصطفیٰ کے دیوانوں کا سینہ ٹھنڈا ہوتا ہے. اور ارے وہ زندگی کس کام کی جس زندگی میں مصطفیٰ کی عظمتیں بیان نہ ہو. ارے گوگل میں تلاشتے رہ گئے وہ حدیثیں جس میں مصطفیٰ کے شان میں کمیاں تھی, کبھی مصطفیٰ کی شان دیکھ لیتے, کبھی باب و فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے دیکھ لیتے. ارے مصطفیٰ کی شان کو دیکھ کر کے پتھر کلمہ پڑھتا ہے, درخت مصطفیٰ کو سلام پڑھتا ہے, پہاڑ پودے مصطفیٰ کو سلام کرتے ہیں, اور تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کی شان میں غلطی نکالتا ہے, مصطفیٰ کی شان کو گھٹانا چاہتا ہے, اور پھر اپنے آپ کو جنتی کہتا ہے. ارے تجھے تو اس دنیا میں عزت کی جگہ نہیں ملے گی, مرنے کے بعد کا تو کیا پتا. مصطفیٰ کی شان سننا چاہتے ہو تو آؤ فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین سے پوچھتے ہیں, اے جبریل امین آپ تو تمام نبیوں کی بارگاہ دیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, نواسہ رسول حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. تشریف رکھیں آپ کا, تشریف رکھیں. ماشاءاللہ ہم سب کی موجودگی میں نور المشائخ آل رسول اولاد رسول اولاد علی باغ زہرا گلی حضرت علامہ مولانا سید نور میاں صاحب تشریف لا چکے ہیں. دل تھام کے بیٹھے ہیں, بس اب حضرت کا بیان ہونے والا ہے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم, صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار ہاتھوں کو اٹھائے لے رہا کہ بولے یا رسول اللہ,
سبحان اللہ، لاڈلو والے بڑے محبت والے لوگ ہیں، علماء سے بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے بھی محبت کرتے ہیں، مصطفیٰ کے آل سے بھی محبت کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت سلامت رہے، کیونکہ دنیا کے اندر جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اگر رسول اللہ کے وفادار کے ساتھ محبت کرو گے تو حشر رسول اللہ کے وفادار کے ساتھ ہوگا، اگر رسول اللہ کے غدار سے محبت کرو گے تو تمہارا حشر رسول اللہ کے غدار کے ساتھ۔ بے شک بے شک، ان سے یہ نہیں کہنا جو چیپٹر نمبر پارا نمبر بتا کے یہ کہتے ہیں کہ یزید بھی حق پہ تھا، ان کے بات پہ مت چلنا، جو کہتے ہیں یزید بھی حق پہ تھا، ان کا حشر اگر یزید کے ساتھ ہوا تو وہ کیا کرے گا ان کا پتہ نہیں۔ مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، بس آخری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ کی شان مصطفیٰ کے دیوانوں سے سنو، مصطفیٰ کے عاشقوں سے سنو۔ آئیے فرشتوں کے سردار سیدنا جبریل امین سے پوچھتے ہیں، اے جبریل امین، آپ نے تو نبیوں کی بارگاہوں کو دیکھا ہے، رسولوں کی بارگاہوں کو دیکھا ہے، اے جبریل آپ تو حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ تک جتنے نبی آئے سب کا دربار دیکھا ہے، اے جبریل ذرا بتائیے تو صحیح مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کیا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے، مصطفیٰ کا کیا مقام ہے آپ کے سامنے؟ تو سیدنا جبریل امین کہتے ہیں، اعلیٰ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم، قلبت الارض مشارقها ومغاربها لم ارى مثل محمد مصطفیٰ علیہ یا رسول اللہ۔ جبریل امین کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آسمان و زمین کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، مشرق و مغرب کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں نے آدم کے علم کو دیکھا، میں نے نوح کی شجاعت کو دیکھا، میں نے ایوب کے صبر کو دیکھا، میں نے موسیٰ کے جلال کو دیکھا، میں نے عیسیٰ کے کمال کو دیکھا، میں نے ابراہیم کی خلت کو دیکھا، میں نے اسماعیل کے تقوی کو دیکھا، میں نے زکریا کی طہارت کو دیکھا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، ان نبیوں کے اندر جتنی خوبیاں ہیں، جتنے کمال ہیں، جتنے کمال ہیں، جتنی خوبیاں ہیں، وہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ ساری خوبیاں، وہ سارے کمالات آپ کے اندر تنہا پائی جاتی ہے، آپ کے اندر تنہا پائی جاتی ہے۔ ہم سب کے رضا امام احمد رضا پکار اٹھتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ میرے نبی کا چلنا لاجواب، میرے نبی کا بولنا لاجواب، میرے نبی کا سننا لاجواب، میرے نبی کا دین لاجواب، میرے نبی کی عظمت لاجواب، میرے نبی کی محبت لاجواب، میرے نبی کا کردار لاجواب، میرے نبی کا گفتار لاجواب۔ اور جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو اوڑھنا بچھونا بنا لے اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تو مصطفیٰ پیارے کے دیوانوں، اگر ہم مصطفیٰ کی سنتوں کو اپنا لیں، ان کے طریقے کو اپنا لیں، صحیح حدیثوں کو پڑھیں، دل میں بغض نبی رکھ کر حدیث نہیں، عشق مصطفیٰ کی شمع جلا کر کے اگر حدیثیں پڑھیں تو قسم خدا کی حدیث کے الفاظ کے اندر، قرآن کی آیتوں کے اندر ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں کمیاں نظر نہیں آئے گی بلکہ خوبیاں نظر آئے گی، اور سارے زمانے سے یہی آواز آئے گی، سدا اسلام چمکا ہے، سدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو میں آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔